یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا نظام ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ بگڑا ہوا ہے، اس لیے ساری دنیا میں بگاڑ ہے. سمجھ رہے؟ اسی دل پر ساری دنیا کی حالات کیا صحت اور بہتری مخفی ہے، اور اسی دل کے بگاڑ پر ساری دنیا کے حالات کا بگاڑ ہے. دیکھیں وہ کس طرح دل سورا ہوا ہے، آنکھ صحیح استعمال ہوگی، کان صحیح، زبان صحیح، ہاتھ صحیح، دل، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، ہر عضو صحیح استعمال ہوگا، اس لیے کہ دل سورا ہوا ہے. اور اگر یہ دل بگڑا ہوا ہے، آنکھیں، کان، ہاتھ، ہر عضو غلط استعمال ہوگا ایک آدمی کا. اگر 2 اسی طرح ہو جائے، 3 اسی طرح ہو جائے، 4 اسی طرح ہو جائے تو ساری دنیا کا نظام بگڑ جائے. تو دل کی اصلاح اور دل کی تربیت بہت ضروری ہے. اور جب بندہ اپنے دل کی اصلاح اور تربیت کر لیتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کہیں نہیں سماتے، اگر سماتے ہیں تو مومن کے قلب اجرد میں سماتے ہیں. یہ مومن کا دل عرش الرحمن بن جاتا ہے تزکیے اور تربیت اور سنوارنے کے بعد. اس مومن کا کیا مقام ہوگا جس کا اللہ اس کے دل میں رہتا ہو، جس کا دل عرش الرحمن ہو، اس کا کیا مقام ہوگا. یہ عرش الرحمن بن جاتے ہیں. اتنا مقام اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. لیکن تربیت اور اصلاح کے بعد یہ جسم بیمار ہو جائے تو ہم کہاں سے علاج کراتے ہیں؟ بولے ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھک کا ہو، ایلوپیتھک کا ہو اور طب یونانی ہو. یہ سارے جسم کے علاج معالجے کی مختلف صورتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ پاک فرما رہے منافقوں کے دل بیمار ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دل بگڑ گیا سب کچھ بگڑ گیا، دل بن گیا تو سب کچھ بن گیا. اب دل بیمار ہے، کہاں سے علاج ہوگا؟ نیو اسپتال سے، جرنل سے، کہاں سے ہوگا؟ جیسے اللہ نے جسم کے معالج بنائے ہیں، قیامت تک رہیں گے جسم کے معالج، ڈاکٹر بھی، حکیم بھی. اور اسی طرح اللہ نے دل کے بیماریوں کے معالج بھی پیدا کیے ہیں. مشائخ، اولیاء اللہ، بزرگان دین، جنہوں نے باقاعدہ طور پر کسی سے اپنا علاج معالجہ کرا کے دل کو سنوارا ہو، پھر وہ سند اور ڈگری دیتے ہیں. جیسے میٹرک کی سند ملتی ہے، حفظ کی سند ملتی ہے، اسی طرح روحانی سلسلے کی بھی سند ہوتی ہے. اب آپ جاؤ بیٹھو، لوگوں کی تربیت کرو، اصلاح کرو. دل صحیح ہوگا جو اس کے معالج ہیں ان کے پاس جانے سے. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی عجیب بات ہے، جسم بیمار ہو گیا نا، اب اس جسم کو لے جاؤ اس کے معالج کے پاس تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ بیمار دل ہے، اور اس بیمار دل کی علاج کرانا ہے کسی شیخ سے، مرشد سے. اور جی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. جسم کے بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہاں شرک اور بدعت نظر نہیں آئی. اور بیمار دل ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونے، تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے جسم بیمار ہو جائے، اللہ کا حکم ہے علاج کراؤ. اگر بیمار ہوا علاج نہیں کرایا، شاید کہیں آگے پکڑ ہی نہ ہو جائے. اور اسی طرح حکم ہے دل بیمار ہو گیا، اب اس بیمار دل کی اصلاح بھی کراؤ، اس کی تربیت بھی کراؤ. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. آگے کیا شعر ہے؟
ہاں جی نہیں یہ نہیں، یعنی جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ کورس سکھاتی ہیں، لیکن اللہ والے بناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے دل کی اصلاح، اس کی تربیت شیخ اور مرشد سے ہوگی۔ اس لیے کسی نہ کسی صحیح العقیدہ، صحیح العمل، صحیح الاخلاق شیخ سے تعلق اور رابطہ ہونا چاہیے۔ اس کے پاس آئیں جائیں، اسباق لیں، ایسا 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 تربیت ہوتے ہوتے ہوئے دل کیا ہو جائے گا؟ سنور جائے گا۔ اگر تربیت ہی نہیں کروائیں گے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہی نہیں، اللہ قادر تو ہے ٹھیک ہو جائے دل، لیکن اسباب ہے نا، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، دل بیمار ہے تو بھی ہمیں شیخ اور مرشد کے پاس جانا پڑے۔ سمجھ گئے؟ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ ساری منزلیں مراحل طے کیے، دل کو مانجا، رگڑے لگائے، اصلاح ہوئی، تربیت ہوئی، دل بن گیا۔ اب آنکھیں بند کر کے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا دل میں خلوت ہو گئی۔ جو گند بلا تھا اصلاح تربیت سے سب کچھ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب یا اللہ خلوت ہو گئی، دل کو میں نے صاف کر دیا، اب تو آجا، اب تو میرے دل کو اپنا عرش بنا لے۔ ہاں جی، پھر یہ اللہ کا دیوانہ، اللہ کا پروانہ اور اللہ کا مستانہ بن جائے گا اور کہے گا یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، گرا دوں نظر اپنی سے سب کو، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ پھر یہ کیفیت ہوگی بس یا اللہ مجھے آپ چاہیے، آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ کسی اللہ والے کا شعر ہے، وہ دل کیسا جس میں تو نہیں، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں۔ پھول ہے خوشبو کے لیے، وہ پھول ہی کیسا جس میں خوشبو نہیں، وہ دل کیسا یا اللہ جس میں تو نہیں۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھ کو مانگتا۔ اللہ سے اللہ کو مانگے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سب کچھ مانگے اللہ سے۔ سب کچھ ہم مانگتے ہیں، جوتی، کپڑے، اولاد، شادیاں، رشتے، نوکریاں، لیکن اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے۔ اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ چند علماء بیٹھے ہوئے تھے، ایک معصوم بچہ نا سنگترے بیچ رہا تھا، تو وہ آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے لے لو، اچھے سنگترے لے لو۔ تو عالم نے کہا ساروں کو دیکھو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، جس کو اچھا سنگ مل گیا، اللہ سے بڑا اچھا سنگ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تر گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دل کی اصلاح اور دل کی تربیت کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور دل کی اصلاح کی اہمیت پر بھی بات ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کے بیمار دلوں کی، ہاں جی، آج جو ہمارے مسائل ہیں دینی روحانی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل کیا ہے؟ بیمار ہیں۔ اور